اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے کوئک ریویژن قالون کی۔ قالون کے لیے ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا میم جمع۔ اچھا، جی میم جمع ہم نے دو طرح کے دیکھے تھے قالون کے لیے۔ میم جمع کے بعد اگر کوئی بھی حرف متحرک ہو، یا پھر میم جمع کے بعد حمزہ متحرک ہو خاص طور پہ۔ ہاں جی، اگر میم جمع کے بعد ہم کوئی بھی حرف متحرک آ رہا ہوگا تو وہاں پہ کیا اختلاف بنتا ہے قالون کا؟ عدم صلاح عدم عدم صلہ اور صلہ صلہ۔ شاباش صلاح صلہ شاباش۔ اور اگر میم جمع کے بعد خاص طور پہ حمزہ متحرکہ آ رہا ہو پھر کیا بنتا ہوتا ہے؟ صلاح صلاح مع شاباش۔ القصر مع التوسط عدم صلہ، صلہ مع القصر اور صلہ مع توسط توسط۔ بس ایک شارٹ سے نوٹس بنا کے آپ لوگوں کو بھیج دیتی ہوں میں۔ اچھا، تھرڈ ہم نے دیکھا تھا مد متصل اور مد منفصل۔ مد متصل پہ قانون کیا کرتے ہیں؟ کسر و توسط توسط کرتے ہیں ہاں، مد متصل پہ صرف توسط کرتے ہیں یعنی 4 حرکات، اور مد منفصل پہ کیا کرتے ہیں قانون؟ قصر توسط کسر و توسط ہم کسر اور توسط۔ توسط توسط ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم نے حمزتین۔ ٹھیک ہے، حمزتین کی تفسیر آپ لوگوں کو میں نے بتائی تھی۔ حمزتین میں اگر فی کلمہ ہوگا، فی کلمہ جی ہوگا تو قانون کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تسہیل مع الادخال شاباش، تسہیل مع الادخال۔ اور اگر فی کلمتین ہو پھر ہمیں تفصیل دیکھنی پڑتی ہے کہ فی کلمتین میں متفقۃ الحرکہ ہے حرکہ مختلفت الحرکہ مختلفت الحرکہ یا پھر مختلفۃ الحرکہ ہے؟ مختلفۃ الحرکہ۔ اگر متفقۃ الحرکہ ہوگا تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں گے اگر دونوں حمزے زبر کے ساتھ ہیں پھر دونوں اسقاط حمزہ اولا مع القصر والمد مع القصر والمد ہاں، اسقاط حمزہ اولا مع القصر والمد۔ اسقاط کی صورت میں کیا مقدم آتا ہے؟ قصر پہلے آتا ہے پھر مد آتا کسر پہلے آتا ہے پھر مد آتا ہے۔ اگر دونوں حمزے مکسور ہوں یا دونوں حمزے مضموم ہوں تو پھر ہے یہ تسہیل حمزہ تسہیل اولا حمزہ مع اولا المد مع المد والقصر والکسر ہاں، تسہیل حمزہ اولا مع المد والقصر۔ پھر دیکھا تھا مختلفۃ الحرکہ۔ مختلفۃ الحرکہ میں اگر پہلا حمزہ مفتوح ہو، دوسرا مکسور یا مضموم ہو، پہلا مفتوح دوسرا مکسور یا مضموم ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈ حمزہ میں تسہیل ہوتی ہے۔ تسہیل تسہیل حمزہ یس، ثانیہ تسہیل حمزہ ثانیہ ہوتی ہے۔ شاباش۔ اور اگر پہلا حمزہ مکسور یا مضموم اور دوسرا مفتوح ہو، یعنی دوسرا مفتوح پہلا مکسور یا مضموم، پھر پھر ہوتا ہے حمزہ میں ابدال ہوتا ہے ابدال حمزہ ثانیہ امدال ابدال حمزہ ثانیہ، سیکنڈ حمزہ میں ابدال ہوتا ہے۔ اور اگر مضموم مکسور مکسور مضموم والا کیس ہو، یعنی یشاء الا والا کیس ہو، پھر پھر ابدال ہوتا ہے اور پھر تسہیل حمزہ ثانیہ ہوتا ہے پہلے شاباش پہلے دال ابدال کو ہوتا ہے پھر مقدم کریں تسہیل گے پھر تسہیل حمزہ ثانیہ شاباش، پہلے ابدال مقدم کر لیں گے اور پھر تسہیل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ کلمات دیکھے تھے، جیسے ہے اتخذتم کلمہ، اخذ سے ریلیٹڈ جتنے کلمات تھے، اور اس کے بعد تا آ رہی تھی، وہاں پہ امام قالون کا ادغام تھا، ورش کا بھی وہاں پہ ادغام تھا۔ جی جی پھر حضوع جیسے کلمات ہم دیکھے، حضوع جب بھی آئے گا کیا پڑھیں گے قالون کے لیے یا ورش کے لیے؟ وضو وضوءاً حضوء ان پڑھیں گے۔ شاباش، حضوء۔ تبدیل کریں گے ٹھیک ہے، اور کچھ تھا وقت قالون کے لیے؟ النبیین والا ہاں، النبی والا کلمہ، بالکل ٹھیک ہے، باب النبی۔ بجوتی کو بیجوتی پڑھیں جی جی، بجوتی کو بیجوتی پڑھیں گے ہاں یس، ٹھیک ہے، باب النبی والا ہم نے دیکھا تھا۔ پھر ہم نے کچھ کلمات دیکھے تھے، جیسے بیوت کلمہ دیکھا تھا، اس کو قالون نے باقی کسرہ کے ساتھ پڑھا تھا۔ پھر اتخذتم والے جیسے کلمات تھے۔ ومی جی کالا تھا ومی کا ہاں، میکائل، وہ تو فرشی اختلاف تھا نا، فرشی اختلاف ہوتا ہے جو صرف اسی پوائنٹ پر ہوتا ہے۔ وقوع صحیح والا تھا وقوع میں وہو یہ کا بھی تھا یہ ہوا میں ہا کو سکون کے ساتھ پڑھنا ہے قالون نے، ٹھیک ہے۔ اور تظاہرون کو بھی تظاہرون ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے، ہاں وہ بھی فرشی اختلاف ہے، وہ بھی
مطلب اصول میں شامل نہیں ہوتا. ٹھیک. بس میرا خیال ہے بس یہی تھے قانون کے، ہے نا. مد منفصل اور میم الجمع کا بھی ہاں خلاف وہ ہم نے کہا دیکھ تھا. لیا نا، مد منفصل بھی ہم نے دیکھ لی، میم جمع بھی دیکھ لیا. چلے بس قانون صرف اتنا ہی تھا. نیکسٹ آتے ہیں ورش پہ. کچھ یاد آیا تو بعد میں ایڈ کر لیں گے. ورش کی ہم نے کافی تفصیلات دیکھی تھی. ورش کے لیے ہم نے مد بدل دیکھی تھی. مد بدل کیا ہوتی ہے؟ وہ آ مد بدل او آ ای. ثابتہ کے بعد آئے. ہاں آ ای او کی جو ساؤنڈ آ رہی ہے وہ حرف مد جو حمزہ کے حمزہ ثابتہ ثابتہ یا یا مغیرہ کے بعد ہے. حمزہ ثابتہ یا مغیر. ہاں جی حمزہ ثابتہ یا مغیرہ کے بعد آئے. اور ورش کے لیے کیا کیا مقداریں ہوتی ہیں؟ قصر کثرت توسط طول. اصل کسر توسط. وسطول. کسرت و سطول. پھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا ورش کے لیے ساری مدود ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. مد متصل، مد منفصل، ہر جگہ کیا کرنا انہوں نے؟ طول طول کرنا. کرنا ہے. مد متصل منفصل پہ انہوں نے طول کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ورش کے لیے ابدال کا قاعدہ دیکھا تھا. اگر حمزہ ساکنہ میں ابدال ہوگا تو کیا قاعدہ بنے گا؟ اگر حمزہ ساکنہ حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت سے آپ موافق حمزہ حرف کو مد سے ما بدل دیں. بتائے گی کہ حمزہ کو ہاں کس اس میں ابدال طرف کی اگر تعریف حمزہ ہے. ساکنہ فعل کی فا کلمے میں ہو تو ورش میں ابدال ہاں ہوگا. اصل میں اگر کوئی پوچھے نا ورش کے لیے ابدال کا قاعدہ کیا تو آپ نے بتانا ہے اگر حمزہ ساکنہ فعل کے فا کلمہ میں ہو تو ورش کے لیے ابدال ہوگا. یہ جو ہے نا حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف مد سے بدل دینا، یہ ابدال کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. ہاں ہاں تو ابدال کی تعریف کوئی پوچھے تو آپ نے کہنا ہے حمزہ کو ما قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف مد سے بدل دینا، ابدال ہے. لیکن اگر کوئی پوچھے ورش کے لیے ابدال کا کیا قاعدہ ہے تو آپ نے بولنا ہے حمزہ ساکنہ اگر فعل کے فا کلمہ میں ہے تو ورش اس پہ ابدال کر دیں گے. اور حمزہ متحرکہ میں ابدال کا کیا قاعدہ ہے؟ حمزہ متحرک یو آخر جیسے کلمات قاعدہ بنائیں. ابدال کا وجہ جی یو جی حمزہ واخر. متحرکہ میں ابدال کا. اس میں یہ تھا نا کہ حمزہ کی حرکت کو ما قبل ساکن حرف کو ہوں دے کر اگر لام کو حذف کر دوسرے لام نہ الف وہ دی نقل الحرکہ. ابدال کا قاعدہ اگر حمزہ مفتوحہ فعل کے فا کلمہ میں ہو اور ما قبل ضمہ آ رہی ہو. ہاں جی یو آخر یودی بھول گئے؟ واؤ سے ابدال کریں گے. ہاں جی واؤ سے ابدال کریں گے. ابدال بالواؤ کا کیا اب حمزہ مفتوحہ اگر فعل کے فا کلمہ میں ہو اور ما قبل ضمہ آ رہی ہو تو وہاں پہ ابدال بالواؤ ہوتا ہے ورش کے لیے. یاد صحیح. آیا؟ بھول گئے؟ جی جی جی. جی جی. دو طرح کے ابدال دیکھے تھے نا ہم نے ورش کے لیے، ایک حمزہ ساکنہ کا ابدال، ایک حمزہ متحرکہ کا ابدال. حمزہ ساکنہ تب ہوتا ہے جب حمزہ ساکنہ فعل کے فا کلمہ میں ہو بس. لیکن حمزہ متحرکہ میں ابدال یہ ہے کہ اگر حمزہ مفتوحہ فعل کے فا کلمہ میں ہو اور ما قبل ضمہ آ رہی ہو. کیا ہے حمزہ متحرکہ میں ابدال کا قاعدہ؟ حمزہ حمزہ مفتوحہ مفتوحہ فعل کے کے فا فا کلمے میں ہو کلمہ اور میں ما ہو قبل اور ضمہ ما ہو. قبل دمہ آ رہی ہو ما قبل ضمہ تو آ رہی ہو. دال پہ واو شاباش. کریں گے. ابدال بالواو کریں گے. اچھا پھر فورتھ ہم نے دیکھا تھا نقل الحرکہ. کہاں کہاں ورش نقل الحرکہ کرتے ہیں؟ ایک تو ساکن ٹھیک ہے المفعول ساکن الموصول پہ ہوگا اور اور لام 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 ال پہ. شاباش. ال پہ. ہوں. پھر اس کے علاوہ ہم نے میم جمع محموزہ دیکھا تھا. کیا کرتے ہیں میم جمع محموزہ پہ امام ورش؟ طول. میم جمع محموزہ صلہ معطول. صلہ معطول کرتے ہیں. سلام. ٹھیک ہے. ترقیق الراء کا، تغلیظ اللام کا، یہ قواعد دیکھے تھے. کیا قاعدہ ہے ترقیق الراء کا؟ کہ را لا مفتوحہ یا مفتوح مضمومہ سے یا ما قبل کسرہ مضمومہ سے ما متصل قبل ہے یا کسرہ ساکنہ آ متصلہ جائے تو یا ترقیق ساکنہ الراء. آ جائے. شاباش. را مفتوحہ یا مضمومہ سے ما قبل کسرہ متصلہ یا ایسا کہ نہ آ جائے تو ترقیق الراء ہوگی. پھر نیکسٹ ہم نے تغلیظ اللام دیکھا تھا. تغلیظ اللام کا کیا قاعدہ ہے؟ لا مفتوح سے لا مفتوح سے ما قبل سواد تو ابوا آ صاد جائے ساکن یا مفتوح ہو تو ساکن یا موٹا کرے. ہو تو امام برد کے لیے تغلیظ اللام ہوگا. ہاں جی لا مفتوح سے ما قبل سواد تادا ساکن یا مفتوح تھے ورش کے لیے تغلیظ اللام ہوگی. اچھا پھر کچھ کلمات تھے جہاں پہ ورش کے لیے صرف تقلیل تھی. ٹھیک ہے. صرف تقلیل کہاں تھی؟ نمبر 1 جب کلمہ کی اینڈنگ الف مکسورہ پہ ہو الف نہیں اناری آری پر ہو. آری ساؤنڈ پر ہو. ٹھیک ہے. آری پہ کلمہ آری پہ آری ساؤنڈ پر ہو رہی ہو. اور التوریتی ٹھیک ہے تورات پہ التوراہ اور پہ اور کافرین پر الکیف
الکافرین. کافرین پہ، ٹھیک ہے، الکافرین ہو چاہے کافرین ہو. نیکسٹ. جی بس یہی تھے. ہاں، کلمہ کی اینڈنگ الف مکسورہ میں اور ما قبل را آ رہی ہو، جیسے نصارا، جی اخرا، جی جی بشرا. ہاں جی، جی. جی. صحیح. ٹھیک ہے. پھر خلف والے کلمات دیکھے تھے ہم نے کہ فتحہ بھی ہوگی اور تقلیل بھی ہوگی جب کلمہ کی اینڈنگ الف مکسورہ پہ ہو اور ما قبل را نہیں آ رہی ہے. نہ آ رہی ہو. شاباش. ما قبل را نہ آ رہی. نہ آ رہی ہو. اس کے علاوہ کچھ دیکھا تھا ورش کے اصول میں ہم نے؟ اجمی تین کلمات کلمات. جن پر ابدال نہیں ہوتا. ہاں جی، وہ ابدال کی کیٹیگری میں آ جائے گا. بے اسبیر اور خلاف قاعدہ ابدال ہوگا، اور ایوا پہ ابدال کا یعنی قاعدہ اپلائی ہونے کے باوجود بھی ابدال نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اسی طرح جیسے ہم نے قانون کے لیے النبی اور نبوہ پڑھا تھا، وہ امام ورش کے لیے بھی ہے نا، جی. باب النبی ون نبوہ. اور اتخذتم جیسے کلمات میں امام ورش ادغام کریں گے. صحیح. حضو آ کو حضو آ ہی پڑھیں گے قالون کے جیسا. اچھا، اس کے علاوہ حمزتین. اچھا، حمزتین اگر ہم دیکھیں ورش کے لیے تو پہلے فی کلمہ کو دیکھتے ہیں. جی فی کلمہ میں اگر دونوں حمزے مفتوح ہوں گے تو کیا کیا پڑھیں گے امام ورش؟ ابدال پڑھیں گے، ابدال مع المد والقصر. ہاں، ابدال مع المد او قصر، یا تو ابدال مع اور المد ہوگی مع القصر یا پھر مع یا القصر پھر ہوگی. قصر ہوگی. دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم نہیں ہو رہی ہوں گی. اگر آپ بولیں گے نا ابدال مع المد والقصر، تو والقصر کا مطلب یہ ہے کہ مع المد بھی ساتھ میں ہو رہی ہوگی، ساتھ میں قصر بھی ہو رہی ہوگی. جبکہ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں. نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا تو ابدال مع المد ہو رہی ہوگی یا پھر ابدال مع قصر ہو رہی ہوگی. اثر القصر ہو ہو رہی رہی ہوگی. ہوگی. دونوں ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتے، رائٹ. جی. جی. سو ابدال مع المد او او القصری، صحیح ہے، او لگا دیتے ہوتے اگر یا کی بات کریں. اگر پہلا حمزہ مفتوح ہوگا، دوسرا مکسور یا مضموم ہوگا فی کلمہ میں، تو وہاں پہ صرف کیا کر دیں گے امام ورش؟ تسہیل کریں گے. تسہیل بلا بلا. ادغام. ہاں. شاباش. پھر اگر ہم دیکھیں فی کلمتین کی کہانی، حمزتینی فی کلمتین کی کہانی، سو فی کلمتین میں ہم نے کیا دیکھا؟ اگر متفقۃ الحرکہ ہے جی. تسہیل حمزہ ثانی. تسہیل حمزہ ثانیہ. ٹھیک ہے، نہیں، تسہیل پہلے ثانیہ ابدال اور ہوگی ابدال. ابدال پھر اور تسہیل تسہیل. حمزہ اور ثانیہ ابدال مع المد. ہاں، ابدال مع المد یا پھر ابدال مع اور قصر. اثر. القصر. قصر دونوں ایٹ اے ٹائم نہیں ہوں گے. نہیں ہوں. نہیں ہوں گی. یا تو ابدال مع المد ہوگا یا ابدال مع قصر اثر ہوگا. ہوگا. القصر ہوگا. اور مختلفۃ الحرکہ کی کہانی وہی ہے جو ہم نے ایگزیکٹ کس کے لیے پڑھی تھی؟ ورش کے لیے. قالون قالون کے ہے قالون نا. کے لیے. ورش کے لیے وہی کہانی ہے جو ہم نے قالون کے لیے پڑھی تھی، قالون کے لیے. کہ اگر پہلا حمزہ مفتوح ہو، دوسرا مکسور یا مضموم ہو، تو تسہیل ہوگی. تسہیل. تسہیل بلا تس ادغال. ہاں، تسہیل سیکنڈ حمزہ، تسہیل حمزہ ثانی، سیکنڈ حمزہ میں تسہیل. 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 اگر دوسرا حمزہ مفتوح ہو، پہلا مکسور یا مضموم ہو، پھر ابدال. ابدال ابدال. ہوگا. شاباش. یشاء الا جیسا کہ اس مضموم مکسور والا تو ابدال ہوگا. ابدال اور تسہیل ہوگی. شاباش. تسہیل. تو میرے خیال ہے ورش اتنا ہی تھا، ہے نا؟ جی. ویسے ایک دفعہ وہ بھی ریپیٹ ہو جاتے ہیں، مد بدل ورسز زئی والا. اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی کرا دیتی ہوں ریپیٹ. قرآن. اور لین والا بھی. ٹھیک ہے، ہاں لین بھی تو تھا ہی ایسا، مجھے بھول ہی گیا. مدلین محموزہ. کہ اگر مدلین محموزہ آ رہی ہو. مدلین محموزہ کیا ہوتی ہے؟ لین کے بعد حمزہ آ لین کے جانا. بعد اسی کلمے میں حمزہ آئے. ہاں جی، حرف لین کے بعد حمزہ اسی کلمے میں اسی آئے. کلمہ میں ہو اسی تو ہاں. کلمہ میں آ جائے. تو ماموش کیا کرتے ہوتے ہیں؟ توسط توسط اور اور طول. 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 توسط اور طول کرتے ہوتے ہیں. پھر ہم نے نا کچھ کمپیریزن میں ٹیبلز بنائے تھے. جی. ہم نے دیکھا تھا، رکیے ٹیبلز کی heading. ہاں جی، بدل ہوتی ہم جائے. نے دیکھا تھا یائی ورسز
मध्य बदल मध्य बदल मध्य याई बदल वर्सेस मध्य बदल देखा था, ये याई पहले आ रही है, मध्य बदल बाद में। तो अगर याई में फतह पढ़ेंगे तो मध्य बदल में क्या क्या आएगा? कसर और तूल कसर व तवसत ना कसर और कसर तूल और पढ़ेंगे। तूल कसर तूल तूल आएगा। पढ़ेंगे। ठीक है, कसर और तूल आएगा। और जब याई में तकलील करेंगे तो तवस्सुत तो और मध्य तूल। बदल में तवस्सुत और तूल। तवसुत और तूल आएगा। हाँ, फिर से सुने गौर से। याई की फतहा के साथ मध्य बदल में कसर और तूल, और याई की तकलील के साथ मध्य बदल में तवसुत और तूल। ऐसे ही लिखा हुआ है। जी जी जी। जी फिर हमने देखा था मध्य बदल वर्सेस याई, कि मध्य बदल पहले है याई बाद में। तो मध्य बदल में कसर करेंगे तो याई में क्या करेंगे? फतहा 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 फतहा। मध्य बदल में तवसुत करेंगे तो याई में तकलील तकलील। तकलील और मध्य बदल में जब तूल करेंगे तो याई में फतहा और फतहा व तकलील। तकलील फतहा और तकलील। फिर हमने देखा था मध्य बदल वर्सेस मध्य लीन, जी मध्य लीन महमूजा। ठीक है, जब मध्य बदल में कसर करेंगे तो मध्य लीन में क्या आ जाएगा? सिर्फ तवसुत तवस्सुत आएगा। तवसुत आ जाएगा। जब तवसुत करेंगे मध्य बदल में तब भी तवस्सुत तवसुत आएगा। आएगा मध्य लीन में तवसुत आ जाएगा। और मध्य बदल में जब तूल करेंगे तो मध्य लीन में तवसुत और तवस्सुत और तूल। तूल आएगा। तूल तवसुत और तूल आएगा। फिर इसका ऑपोजिट कर लेते हैं। पहले क्या आ रही है? मध्य लीन जी महमूजा, तवस्सुत बस और फिर मध्य बदल। मध्य मध्य बदल बदल आ रही है। अब जब मध्य मध्य बदल लीन महमूजा में हम सबसे पहले तवसुत करेंगे तो मध्य बदल में क्या क्या करेंगे? कसर कसर तवस्सुत तवस्सुत कसर और तूल। तूल। तवसुत हाँ, कसर तवसुत और तूल, तूल भी करेंगे ना। भी करेंगे। जी जी। ठीक है, मध्य लीन के तवसुत के साथ मध्य बदल में कसर कसर तवस्सुत तूल। यूत और कसर तूल तीनों तवसुत तूल तीनों करेंगे। और जब मध्य लीन महमूजा में तूल करेंगे तो फिर मध्य बदल में क्या कर देंगे? सिर्फ तूल तूल। सिर्फ तूल तूल कर देंगे। सिर्फ तूल। अच्छा, उसके अलावा हमने देखी थी वो मध्य बदल जो मध्य आरिस से मिल जाए। हम्म मध्य बदल जो मध्य आरिस से मिल जाए। मध्य मध्य आरिस आरिस से से मिल मिल जाए। जाए। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पर ले लें कि हमने, अगर माआब, अब देखें माआब के आ पे ही मध्य बदल है और आ पे ही मध्य आरिज हो रही है। या फिर अगर हम मिसाल ले लें खौसीन, अब खौसीन के ई पे ही मध्य बदल हो रही है और ई पे ही आरिस मध्य आरिज हो रही है। इसी तरह अगर हम मिसाल ले लें मुस्तहजिऊन, मुस्तहजिऊन के ऊ पे ही मध्य बदल हो रही है और ऊ पे ही आरिस मध्य आरिस। मध्य आरिज हो रही है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे। तो वहां पे मध्य बदल में तरक्की की बजाय क्या पढ़ेंगे? तदल्ली करेंगे। ठीक है, तदल्ली से क्या मुराद है? तूल तवसत कसर तूल तवस्सुत तवसुत कसर। और कसर। शाबाश, तूल तवसुत और कसर। अच्छा, इस तरह का कोई सिनेरियो आया था जिसमें पीछे आम मद बदल आ रही हो और आगे वक्फन इस तरह की माआब या खासीन या मुस्तहजिऊन जैसे मद बदल आ रही हो? नहीं आया था ना कोई इस तरह का? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, बस फिर उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, ये लास्ट आप लोगों के लेसन में आया था मद बदल वर्सेस मद लीन वर्सेस, बल्कि याई वर्सेस मद लीन, है ना? मद बदल फिर याई फिर मद लीन। वो समझ आई थी हमने कैसे सॉल्व जी किया था? जी हम्म, कि पहले मद बदल और याई का कंपैरिजन देख रहे थे, फिर मद बदल और मद लीन का कंपैरिजन देख रहे थे। उससे हमारा टेबल तैयार हुआ था। ठीक है, और कुछ? अच्छा, बैन सूरतैन है, मुझे बताएं जरा, बैन सूरतैन में इमाम वर्श के लिए क्या क्या पढ़ते हैं? फसले कुल शाबाश। फसले वल वसले अल्लाह फसले कुल। फसले फसले कुल अव्वल फसले वसले तानी। फसले फसले सानी और कुल। फिर फसले कुल सत्ता। और फिर सत्ता वसले। हम्म, वस्ल बस हाँ, अगर आप बगैर आसान लफ्जों में वस्ल। बोलें तो आप बोलेंगे बसमला, सकता और वसल। क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाह सत्ता बसमला और और वसल। वसल हाँ जी, बसमला या बसमला। बगैर बसमला बदल। हाँ, बगैर बसमला के फिर सकता और वसल हो जाएगा, यानी बसमला फिर जी सकता जी फिर वसल। अब वो जो फसले कुल, फसला वुल, वसले सानी, मसले कुल है, वो बसमला में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बसमला, अच्छा सकता और ठीक। वसल वसत। वसल। वसल। जबकि कानून के लिए जरा मुझे बताएं, मालूम है क्या करते हैं बैन सूरतैन? बैन अल फातिहा वल बकरा आया था। नहीं जी जी उसमें वसल और सत्ता नहीं था वसल ना। किए थे
ہاں شاباش، اس میں وصل اور سکتہ نہیں تھا، اس میں صرف بسم اللہ تھی. ٹھیک ہے، قالون کیا کرتے ہیں بین سورتین؟ صرف بسملہ. بسم اللہ پڑھتے ہیں. اور پھر بسم اللہ کی کتنی وجوہ آ جاتی ہیں ان کی بین سورتین؟ 3 وجوہ جائز تین. ہیں، چوتھی ناجائز. 3 وجوہ جائز ہے اور 1 ناجائز ہے. کون سی 3 جائز ہیں؟ فصل کل، فصل کل، فصل فصل ثانی، اول، فصل وصل ثانی اور فصل وصل کل. کل جائز ہوتے ہیں. شاباش. فصل کل اور فصل ثانی نہیں جائز. فصل کل اور فصل اول، وصل ثانی اور وصل کل جائز ہے، جبکہ وصل اول فصل ثانی بیچ میں سے ناجائز. ناجائز ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے بس اتنا ہی پڑا تھا نا ورش کے لیے. جی جی. چلیں اب نیکسٹ ہے ہمارے امام ابن کثیر مکی. نیکسٹ جی. کون سے امام ہے ہمارے؟ امام ابن امام کثیر مکی. ابن کثیر مکی. امام ابن کثیر مکی. قالون اور ورش کس کے شاگرد تھے؟ امام نافع کے. نافع مکی. نافع مدنی کے. ٹھیک ہے، امام نافع مدنی کے 2 شاگرد تھے، قالون اور ورش. ان کو ہم نے نا الگ الگ پڑھا. ہم نے قالون کو الگ سے پڑھا، ورش کو ہم نے الگ سے پڑھا، جی کیونکہ ان کے قواعد اگر آپ لوگ دیکھیں نا بہت ڈفرینٹ ایک دوسرے سے ہے نا. قالون کے بالکل الگ طرح کے قواعد ہیں اور جو ورش ہیں ان کے بالکل الگ طرح کے قواعد ہیں، ہے نا. جی. جی جبکہ ابن کثیر کے جو 2 اسٹوڈنٹس ہیں نا، بزی اور قنبل، یہ بہت کم جگہوں پہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. حمزتین میں تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو جائیں گے، یا بیچ میں کوئی مقام آئے گا جس میں ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوں گے. اسی لیے ہم بزی اور قنبل کو الگ الگ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ہم بزی اور قنبل کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے، یعنی ہم پورا ابن کثیر پڑھیں گے. صحیح ہے. ٹھیک. جی ہاں، تو جس امام کے زیادہ اختلافات نہیں ہوں گے نا ان کو ہم اسی طرح کیا کریں گے. آپ لوگوں نے جیسے فلائر میں اگر غور کیا ہو تو فلائر میں نے یہ چیز مینشن کی تھی. چلیے کھول لیں قرآن پہ، ہم سٹارٹ کرتے ہیں ابن کثیر کو آج. ہاں جیسے دیکھیں میں نے فلائر پہ مینشن کیا ہوا ابن کثیر کو ہم ساتھ پڑھیں گے، یعنی مکی کو، قراءت مکی، پھر قراءت شامی، قراءت عاصم، پھر اس طرح قراءت ابو جعفر، قراءت یعقوب، قراءت خلف العاشر. یہ ہم نے قراءات پڑھنی ہے، باقی پھر ہم الگ الگ کر کے اسٹوڈنٹس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی جن کے وہ رولز ہیں تھوڑے بہت زیادہ الگ ہیں تو ان کو الگ الگ پڑھیں گے، جن کے ہاں ایک جی، جیسے ہیں باقیوں کو تو ساتھ ہی بالکل. مکھوا لیں گے انشاءاللہ. جیسے بزی اور کمبل کا زیادہ اختلاف ایک دوسرے سے ہے ہی نہیں، بہت تھوڑے اختلافات ان کے زیادہ ہیں آپس میں، مطلب ڈفرینٹ ہیں. ایک تو صحیح. اختلافات ان کے کم ہیں حفظ سے، تقریباً حفظ کے جیسے ہی پڑھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اور دوسرا ان کا آپس میں بھی اتنا کلیش نہیں ہے. چلیں ریڈی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی. چلیں ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا کہ کون کون سے قواعد ہم پڑھتے جا رہے ہیں، تاکہ پھر ہم اینڈ میں اس کا بھی خلاصہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5واں پارہ آج ہمارا. والمحصنات من النساء الا حمزتین فی کلمہ ہے، فی کلمتین ہے؟ کلمتین. 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 متفقۃ الحرکہ یا مختلفۃ الحرکہ؟ متفقۃ الحرکہ. مختلفۃ متفقۃ الحرکہ. چلیں ذرا ابن کثیر کے لیے حمزتین کی قواعد لکھیں. حمزتین. اچھا، اگر حمزتین میں ہم نے کس طرح سے کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلے؟ فی کلمہ. فی کلمہ، ویری گڈ. دین فی کلمتین. کلمتین. فی کلمتین. فی کلمہ میں ابن کثیر نے تسہیل بلا ادخال کرنی ہے. سمپل تسہیل بلا ادخال. بلا ادخال. کس نے کرنی تھی تسہیل بلا ادخال؟ پیچھے ذرا اماموں پہ غور و فکر کریں، قالون اور ورش میں سے. ورش میں کی تھی. ورش نے. ٹھیک ہے، حمزتین فی کلمہ میں ابن کثیر نے کیا کر دینا؟ تسہیل بلا دخال. تسہیل بلا ادخال. تسہیل بلا ادخال کر دینی ہے.
फिर दूसरी कैटेगरी आ जाती है फी कलिमतैन। फी कलिमतैन को फिर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, कौन कौन सी? मुत्तफ़िक़तुल हरकत और मुख्तलिफ़तुल हरका मुख्तलिफ़तुल मुख्तलिफ़तुल हरकत। शाबाश। मुत्तफ़िक़तुल हरका और मुख्तलिफ़तुल मुख्तलिफ़तुल हरकत। मुख्तलिफ़तुल हरका। अच्छा, अब मुझे बताएं सर, अपने कसीर के स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं? बज़ी और बज़ी कुंबल। और कुंबल। बज़ी और कुम्बल, शाबाश। अच्छा, मुख्तलिफतुल हरका का पहले लिख लें, वो इजी है। मुख्तलिफतुल हरका में वो वैसे ही है जैसे कालून है या जैसे वर्श है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मुख्तलिफतुल हरका में कोई डिफरेंस नहीं। नहीं है। मुत्तफ़िक़तुल हरका और मुख्तलिफतुल हरका, और किस में कोई डिफरेंस नहीं है? मुख्तलिफ़तुल हरका मुख्तलिफ मुख्तलिफतुल हरका में किसकी जैसे है? कानून कानून के और वर्श जैसे। जैसे। कालून और वर्श के जैसा। क्या मतलब हुआ कालून और वर्श के जैसा? कि अगर पहला हमजा मफ्तूह होगा, दूसरा मकसूर या मजमूम होगा, तो क्या कर देंगे? तस्हील। तस्हील कर देंगे, शाबाश। हमजा और अगर सानी। दूसरा हमजा मफ्तूह हो, पहला मकसूर या मजमूम हो, तो क्या कर देंगे? हाँ हाँ, इब्दाल कर देंगे, शाबाश। और अगर यशाउ इला वाला केस हो, मजमूम मकसूर वाला, तो तस्हील भी इब्दाल और होगी। तस्हील। हाँ, इब्दाल और तस्हील दोनों कर देंगे। पीछे सिर्फ कौन सी कहानी रह गई जो मरी एक्सप्लेन करने वाली है? मुत्तफ़िक़तुल मुत्तफ़िक़तुल हरकत। हरका। मुत्तफ़िक़तुल हरका। बाकी सारा नोट कर लिया? जी इजी था। जी जी। जी। हम्म। अच्छा जी, मुत्तफ़िक़तुल हरका में हम देखते हैं, पहले बज़ी को देख लेते हैं। बज़ी एग्जैक्टली कालून के जैसा है। बज़ी किसके जैसा है? कानून के कानून जैसा। के जैसे। कालून के जैसा। बज़ी मुत्तफ़िक़तुल हरका में किसके जैसा है? कानून कानून के जैसे। कालून के जैसा। अब जरा मुझे कालून का रिवाइज करवाएं। अगर दोनों हमजे मफ्तूह होंगे तो कालून क्या कर देंगे? जाएं जरा तस्हील पीछे जाएं। मान ली तो हाँ ठीक है। हमज़तैनी फी कलिमतैनी मुत्तफ़िक़तुल हरका। जाएं जाएं पीछे, कालून को देखें, शाबाश। अगर दोनों हमजे मफ्तूह होंगे तो क्या करेंगे कालून? इसकात हमजा उला माल हाँ कसरी वल जी, मद। इस्कात हमजा उला माल कसरी वल मद। मअल कसरी वल मद। चल, सो अगर हमज़तैनी फी कलिमतैनी मुत्तफ़िक़तुल हरका है तो बज़ी कालून के जैसा है। यानी अगर दोनों हमजे मफ्तूह होंगे तो उन्होंने क्या करना है? इस्कात हमजा उला मअल कसरी वल मद। और अगर दोनों हमजे मकसूर या मजमूम होंगे, जैसा आज की मिसाल में है मिनन निसाइ इल्ला, तो क्या कर देंगे कालून या बज़ी? तस्हील हमजा उला माल मद्दी तस्हील वल कसर। तस्हील हमजा उला मअल मद्दी वल कसर। अभी मैं सारी कहानी जरा दोबारा रिवाइज करवाऊंगी, लिहाजा अलर्ट रहिएगा। दूसरा कौन बच गया हमारे पास? कुंबल। कुंबल। कुम्बुल। कुम्बुल हमज़तैनी फी कलिमतैनी मुत्तफ़िक़तुल हरका में बिल्कुल वर्श के जैसा है। किसके जैसा है? वर्ष इमाम वर्ष के जैसा। वर्श के जैसा। अब बताएं जरा, वर्श के लिए हमने क्या पढ़ा था? मुत्तफ़िक़तुल हरका में कौन सी दो वजूह पढ़ी थी? बज़ी तस्हील और इब्दाल। तस्हील और इब्दाल पढ़े थे। ठीक है, तस्हील हमजा सानिया। सानिया। तानिया, हाँ, और इब्दाल माल मद या फिर इब्दाल माल कसर। 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 कासिर। और वर्श के लिए मुकद्दम वजह कौन सी थी? इब्दाल। इब्दाल दाल। वाली।
قنبل کے لیے تسہیل مقدم ہے، بس یہ ڈفرنس ہے. قنبل کے لیے کیا مقدم ہے؟ تسہیل. تفصیل مقدم. تسہیل مقدم ہے. کچھ کہانی ڈائجسٹ ہوئی؟ جی تھوڑی بہت. چلا میں پھر سے کروانے لگی ہوں دھیان سے، ٹھیک ہے. ابن کثیر مکی کو ہم دیکھنے لگے حمزتین کی نظر سے. اب مجھے بتائیں جو حمزتین ہوتے ہیں وہ کتنی کیٹیگریز کے ہوتے ہیں بیسیکلی؟ دو. 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 کون کون سے؟ حمزتین فی کلمہ کلمہ، حمزتین فی کلمتین. کلمتین. ہاں جی، حمزتین فی کلمہ اور حمزتین فی کلمتین. اب جو فی کلمتین ہے وہ اگین کتنی کیٹیگریز کا ہے؟ دو. دو کیٹیگریز کا. کون کون سا؟ متفقۃ الحرکہ، مختلفۃ الحرکہ. ہاں جی، متفقۃ الحرکہ اور مختلفۃ الحرکہ. چل اگر حمزتین فی کلمہ ہو، حمزتین فی کلمہ. کلمہ، اب دیکھیں فی کلمہ میں تو کوئی تقسیم نہیں ہے نا. جی. نہیں. ہاں اس میں سیدھا سیدھا امام ابن کثیر نے کیا کر دینا ہے؟ تفصیل بلا تسہیل بلا دخال. ادغام. تسہیل بلا ادخال. پھر ہم آئے حمزتین فی کلمتین مختلفۃ الحرکہ میں. ہم نے کہا یہاں پہ پورا ابن کثیر قالون اور ورش کے جیسا ہے. وہ ہم نے کیٹیگریز بنا لی کہ اگر پہلا حمزہ مفتوح ہوگا، دوسرا مکسور یا مضموم ہوگا تو وہاں پہ کیا کر دیں گے ابن کثیر؟ تفصیل. تسہیل کر دیں گے. اگر دوسرا حمزہ مفتوح ہوگا، اگر دوسرا حمزہ مفتوح ہوگا، پہلا مکسور یا مضموم ہوگا تو ابدال کریں. ابدال. ابدال کر دیں گے. اور آخری کیس بچ گیا مضموم مکسور والا، یشاء الا والا، تو وہاں پہ کیا کر دیں گے وہ؟ ابدال. تفصیل. ابدال اور تسہیل دونوں کر دیں گے. اب یہاں تک کی کہانی ہم نے پورے ابن کثیر کی دیکھی. جبکہ حمزتین فی کلمتین متفقۃ الحرکہ میں بزی اور کمبل الگ الگ ہو جائیں گے. بزی اور کمبل الگ 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 ہو جائیں گے. الگ الگ ہو جائیں گے. بزی کس کے جیسا پڑھیں گے؟ امام قالون کے جیسا. امام قالون کے جیسا. ٹھیک ہے، بزی کس کے جیسا پڑھیں گے؟ امام امام قالون. قالون کے جیسے. قالون کے جیسا. کیا مطلب ہوا قالون کے جیسا کا کہ اگر حمزتین فی کلمتین متفقۃ الحرکہ میں دونوں حمزے مفتوح ہوں، دونوں حمزے مفتوح. مفتوح ہوں، جیسے جاء امرنا، تو اس صورت میں کیا کر دیں گے امام قالون یا امام بزی؟ اسقاط بعد کرتے حمزہ اولا مع اسقاط. اسقاط حمزہ اولا مع القصر والمد. اگر دونوں حمزے مکسور یا دونوں حمزے مضموم ہوں گے، جیسے النساء الا یا اولیاء اولئک، پھر کیا کر دیں گے قالون اور بزی؟ تفصیل مع تسہیل حمزہ اولا مع المد والقصر. تسہیل حمزہ اولا مع المد والقصر. رہ گیا کمبل. تو کمبل کس کے جیسے ہیں حمزتین فی کلمتین متفقۃ الحرکہ میں؟ ورش کے امام جیسے. فرش کے جیسے. ورش کے جیسے. اب ورش کیا کرتے ہیں تینوں کی تینوں کنڈیشنز میں؟ تسہیل حمزہ ثانیہ. ثانیہ اور ابدال مال مد او تسہیل حمزہ ثانیہ اور ابدال مع المد، یا پھر ابدال مع کسر. قصر. 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 اور ورش کے لیے ابدال مقدم ہے، جبکہ کمبل کے لیے کیا مقدم ہے؟ تسہیل مقدم. تفصیل. تسہیل مقدم. چلے یہاں تک کسی کو کوئی کنفیوژن؟ نوٹس لے لیے سب نے؟ حدیث میں جو جی. یہ ہاں ہاں. امام یہ تفصیل حمزہ ثانیہ اور پھر ابدال مع المدی او القصر، اس میں مثالیں کون سی ہوں گی؟ کنڈیشنز کیا ہوں گی حمزہ کی؟ یہ مفتوح بھی ہو سکتے ہیں، مکسور بھی ہو سکتے ہیں، مضموم بھی ہو سکتے ہیں. تینوں ٹھیک ہے، یعنی متفقۃ الحرکہ کی تینوں کنڈیشنز میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. صحیح. چلیں سو آیا والمحصنات من النساء الا، اس وجہ سے میں نے آپ کو سارا کا سارا کروایا. سب سے پہلے تو آ رہی ہے مد متصل. مد متصل پہ امام مکی توسط کرتے ہیں. مد متصل پہ امام مکی کیا کرتے ہیں؟ توسط. اور منفصل پہ صرف کسر کرتے ہیں. منفصل پہ صرف کیا کرتے ہیں؟
कसर करते हैं। कसर करते हैं, कसर। शाबाश। तो अन्निसाई मद मुत्तसिल क्या करेंगे इमाम मक्की? तवस्सुत। तवस्सुत करेंगे। जबकि अन्निसाई इल्ला, बजी और कुंबुल का अलग अलग इख्तलाफ बनेगा। बजी क्या करेंगे? जी, बस ये करेंगे दोनों जैसे कसर करेंगे। तस्हील हमजा हाँ, तसील हमजा उला मालूमात वल कसर। माल मद वल कसर। क्या करेंगे शगुफ्ता इमाम बजी? तस्हील हमजा उला माल मद्दी वल कसर। हाँ। और इमाम कुंबुल क्या करेंगे? माम वो कुबुल करेंगे करेंगे हम तस्हील तस्हील हमजा हमजा सानिया, सानिया तसील हमजा इब्दाल सानिया माल और मद, दी या इब्दाल माल मद, कसर। इब्दाल माल कसर। इब्दाल माल मद। इब्दाल माल कसर भी करेंगे साथ में? नहीं, नहीं ये औ। आगे हमजा आ रहा है। हाँ, इब्दाल माल मद तब करते हैं जब हमजतैन के बाद साकिन या मुशद्दद हर्फ आए। इब्दाल माल मद कब करते हैं? हमजा के बाद हमजा साकिन के या बाद साकिन या मुशद्दद मुशद्दद हर्फ हर्फ है। आए। हमजतैन के बाद साकिन या मुशद्दद हर्फ आए तो क्या होता होता है? इब्दाल माल मद इब्दाल माल मद। और अगर हमजतैन के बाद मुतहरिक हर्फ होगा तो इब्दाल माल कसर। 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 अब मुझे बताएं, पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे, बज्जी के लिए या कुंबुल के लिए? बजी। बज्जी के लिए। ये रूल याद रखें, रूल लिखे अपने पास। जिस रावी का नाम या जिस इमाम का नाम मुकद्दम होता है ना, पहले होता है, उसको पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, साथ साथ मैं रूल्स कराती जाऊंगी आपको। देखिए, बजी और कुमुल को अब आप जमा करके पढ़ रहे हैं, तो जमा करने के रूल में जिसका नाम मुकद्दम आ रहा होता है उसको आपने पहले पहले पढ़ना। पढ़ना। पहले पढ़ देना। और ये कब आपको देखना पड़ेगा कि किसका नाम मुकद्दम है? जब बजी और कुमुल का इख्तलाफ डिफरेंट होगा। ठीक है, जब बजी और कुमुल का इख्तलाफ डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, डिफरेंट पहले होगा, तब बच्चे आपने को मुकद्दम वाले नाम को पहले पढ़ना है। अगर कहीं पे बजी और कुंबल का इख्तलाफ ही नहीं है, वो दोनों के दोनों एक जैसे हैं, तो वहां पे आप कहेंगे हम इब्ने कसीर को पढ़ रहे हैं, मक्की को पढ़ रहे हैं। सही है। ठीक है। जब भी इमाम के शागिर्दों का इख्तलाफ आएगा तब तो आपने उनको अलग अलग करके पढ़ना है, यानी बज्जी को अलग करके पढ़ा, कुंबल को अलग करके पढ़ा। लेकिन अगर कहीं पे वो दोनों मुत्तफिक हों, इत्तेफाक के साथ हो, दोनों में कोई इख्तलाफ ना हो, दोनों में कोई क्लैश ना हो, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हम बज्जी के लिए पढ़ रहे हैं, कि हम कुंबुल के लिए पढ़ रहे हैं। हम कहेंगे हम इब्ने कसीर मक्की के लिए पढ़ रहे हैं। ये बात कुछ डाइजेस्ट हुई? जी। जी। चलो, तो पहले मैं बज्जी के लिए पढ़ूंगी। बज्जी की कितनी वजह आ जाएंगी? दो। दो। कसर की दो। शाबाश। कौन कौन सी? तस्हील हमजा उला माल। तस्हील हमजा उला मालूमात मद वल कसर। ठीक है, तस्हील हमजा उला माल मद, और फिर तस्हील हमजा उला माल कसर। 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ठीक है कैसे? النساء। ठीक है, النساء इल्ला, इल्ला को तहकीक के साथ पढ़ना है। तहसील के समझा में करनी है पहले या दूसरे? पहले में। पहले में। ठीक है, बजी के लिए हमने तहसील के समझा में करनी है पहले में। पहले में। में। चलो मैं फिर से तहसील हमजा उला माल मत पढ़ती हूँ, गौर से सुनिएगा। والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. अब तहसील माल कसर। من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. समझ आया बजी? हम्म, आया या ऊपर से गुजर गया? थोड़ा सा है। थोड़ा सा आया। हाँ, दादी, अन्निसाई। क्या ठीक है। हम हाँ कितनी हाँ, हरकत ले रहे हैं? जी जी जी। मद के लिए हम कितनी हरकत ले रहे हैं? हाँ, यस, जब हम बोलेंगे किसी भी इमाम के लिए मद करे ना, तो उसकी मद से मुराद ये होता है कि वो तवसुत करता है या वो तूल करता है। जी। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ बज्जी के लिए मद करें तो उसका मतलब होगा तवसुत होगा। लेकिन अगर मैं कहीं पे वैसे जैसे इब्दाल के साथ तो ये कहानी नहीं होती, ये तहसील के साथ उमूमन ये कहानी बनती होती है। सही है। सो ठीक है। तहसील की सूरत में जब मैं बोलूँ कि मद करें तो उसका मतलब है बज्जी के लिए क्या करें? तवसुत करें। सही है।
ठीक। یہ اگر میں قولون کے لیے بولوں گی تسہیل کے ساتھ مد کریں یا اسقاط کے ساتھ مد کریں تو اس سے کیا مراد ہوگی ان کی؟ طول کریں. توسط. ٹھیک ہے، توسط مراد ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک لیکن ٹھیک جب ٹھیک. ابدال کے ساتھ مد کی بات کرتے ہیں تو ابدال کے ساتھ مد کا مطلب طول اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ مد لازم بن رہی ہوتی ہے. ابدال کے ٹھیک. ساتھ مد کا مطلب طول کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کون سی مد بن رہی ہوتی ہے؟ مد لازم. لازم. مد لازم بن رہی ہوتی ہے. جبکہ النساء الا جیسے کلمات میں یہاں پہ مد متصل بن رہی ہے نا. ٹھیک ہے. جی. تو مد جی متصل میں جب ہم مد کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر امام کی اپنی مد، یعنی اگر جی کوئی توسط کرنے والا ہے تو اس کے لیے مد سے مراد توسط ہوگا. لیکن اگر میں ورش کی بات کروں گی تو اس کے لیے مد سے مراد کیا ہو جائے گا؟ توسط. طول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ورش تو طول کرتے ہیں نا. جی جی ہاں جی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سو مد متصل پہ اگر میں مد کی بات کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے بزی اپنی مد کرے، یعنی بزی اپنا توسط کرے. اگر میں قالون کے لیے مد متصل پہ مد کی بات کروں گی تو ان کا کیا مطلب ہوگا؟ قانون کے لیے وجہ. نا نا ایک ہی بات کو میں نا 10 دفعہ آپ کو نا ایک ہی بات پوچھوں گی، جواب آپ کا وہی رہنا ہے. ٹھیک ہے. اپنی اپنی طرف سے لاجک نہ بنائے. مد متصل پہ ورش صرف طول کرتے ہیں، یا پھر آگے آپ جا کے پڑھیں گے امام حمزہ طول کرتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. قالون طول نہیں کرتے، ٹھیک ہے. بزی طول نہیں کرتے، قنبل طول نہیں کرتے. تو ان کے لیے مد سے کیا مراد ہوگی؟ توسط. توسط. ٹھیک ہے. اگر میں مد متصل پہ بولوں قالون کے لیے مد کریں تو آپ کیا کریں گے؟ کتنی مقدار پڑھیں گے؟ طول. یہ یہ طول کون کرے گا؟ مجھے ذرا طول کا ریزن بتائیں. قالون نے مد متصل پہ کب طول کے لیے بیعت کی ہے؟ ہیں جی؟ نہیں نہیں ورش کرے گا. ہاں جی، قالون کا بتائیں مجھے. میں کہہ رہی ہوں قالون کے لیے اگر میں مد متصل پہ بات کروں مد کریں تو کیا مطلب ہوگی ان کی مد سے؟ توسط توسط. کرنا. توسط. اگر میں بزی کے لیے بولوں مد کریں تو ان کے لیے کیا مراد ہوگی مد متصل پہ؟ توسط. توسط توسط. کرنا. اگر میں قنبل کے لیے مد متصل پہ بولوں تو کیا مراد ہوگی؟ توسط. توسط. لیکن اگر میں کسی کے لیے ابدال والی جگہ پہ، کیونکہ ابدال میں مد لازم بن رہی ہوتی ہے، ابدال کے مقام پہ اگر میں بولوں فلانے امام کے لیے مد کرے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ طول. ہر امام کی اپنی. نہیں نہ اپنی مد مدد. لازم بھی تو سر ہر امام طول کرتا نا. وہاں پہ ٹھیک ہے. پھر ڈفرینشیٹ نہیں ہوگا. ہاں مد متصل اور ٹھیک ہے. منفصل پہ ڈفرینٹ ہوگا مد کا مطلب، لیکن مد ٹھیک. لازم پہ مد کا مطلب ڈفرینٹ نہیں. نہیں ہوگا. کیونکہ مد لازم پہ تمام کے تمام قرآ کیا کرتے ہیں؟ طول کرتے ہیں. طول کرتے ہیں. اب سمجھ آیا؟ جی. مد لازم پہ طول کرنا ہے اور مد جو ہے ہاں بزی متصل کمبل پہ اگر بات کریں گے تو اور ہر امام کی متصل اپنی پہ. مد ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک. چلے. سو بزی کے لیے ہم نے پڑھا تسہیل حمزہ اولا مع المد مع القصر، یعنی مع المد سے مراد ان کی کیا تھی؟ کون سی مقدار؟ توسط. توسط. چلو پھر سے میں بزی کے لیے ایک دفعہ پڑھ کے سناتی ہوں. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قصر. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. اب ڈائجسٹ ہوا بزی؟ جی. بدی مد منفصل پر کیا کرتے ہیں؟ مد منفصل پہ مکی قصر کرتا ہے. ابھی تک مد منفصل آئی نہیں نا. جی. چلیں. سو یہ تو مد متصل تھی. یہ کلیئر ہوا ابھی؟ جی. جی وجہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کمبل. کمبل کے لیے پہلی وجہ کون سی آ جائے گی؟ تسہیل. ثانیہ. تسہیل حمزہ ثانیہ. ثانیہ. والمحصنات من النساء إلا، دیکھیں النساء تحقیق کے ساتھ، پھر إلا اس کو تسہیل. النساء إلا إلا. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. What are it؟ جی. اب دوسری وجہ ہے امام قنبل کی ابدال مع المد ابدال مع اب المد. اب دیکھیں ابدال مع المد میں مجھے بتائیں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کس حمزہ کو بدلنا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. لیکن حمزہ کو سیکنڈ حمزہ کو. اب سیکنڈ حمزہ کو کس سے بدلنا ہے؟
मद से। की ठीक है, हरफ मद से किस हरफ मद से बदलेंगे? हरकत के मुताबिक, जैसे जबर हो तो अलिफ, ठीक है, यहाँ जेर पे हो तो किससे या। बदल देंगे? यहाँ पर या मद्दा से। या मद्दा या से बदल देंगे। ठीक है, सेकंड हमजा को हमने बदल दिया या मद्दा से। स्क्रीन्स को देखें, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? जी। बाकी वहां भी देखे स्क्रीन को, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हम्म जी। अब देखिए, अन्निसाई, ये तो मध्य मुत्तसिल है ही है, इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं। आगे हमने ई इसकी साउंड का इजाफा हो गया कि सेकंड हमजा को हमने किससे बदल दिया? या या मद से। मद्दा से। या मद्दा से। अब मुझे बताएं, हरफ मद के बाद जब तशदीद आ रही होती है तो कौन सी मद बनती है? मद। कौन मद्दे सी मद? लाज़िम। लाजिम। मद मद्दे लाजिम लाजिम। बनती है। हरफ मद के बाद अब जब तशदीद आती है तो कौन सी मद बनती है? मद्दे लाज़िम। मद मद लाजिम। लाजिम बनती है। सो यहाँ पे इमाम कुंबुल कितने हरकत पढ़ देंगे? अब मुझे बताएं, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कुंबुल के लिए करें इब्दाल माल मद, तो इब्दाल माल मद में मद से क्या मुराद हो जाएगी? तवस्सुत होगी। तूल। तूल मुराद होगी। क्यों तूल मुराद होगी? क्योंकि ये मद मद लाजिम है लाजिम है, और इसलिए। मद लाजिम पे तमाम के तमाम कोरा क्या करते हैं? टूल करते तूल हैं। तूल करते करते हैं। हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ अन्निसाई पे मद करें, तो अन्निसाई पे मद से क्या मुराद होगी कुंबुल की? तवस्सुत। तवसुत। क्यों? तवज्जुह। क्योंकि कुंबुल मद मुत्तसिल में क्या करते हैं? तवज्जुह तवसुत करते करना। अब इसकी अदा देखें कैसे हो जाएगी। अन्निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। हैं। कैसे करेंगे? अन्निसाई ला मा निसाइला। मलकत अयमानुकुम। हाँ, डाइजेस्ट हुआ। जी। जी। चलिए, इंशाल्लाह पापा कल हम। दोबारा पढ़ के बताइए। जी जी, पहले बजी के लिए, वल्मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। कसर, अन्निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। कुंबल का तसील हमजा सानिया, अन्निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। अब उनका इब्दाल माल मद, النساء إلا ما ملكت أيمانكم. क्लियर؟ जी। जी। जी उस्ताद। कल हम ऐसा करेंगे इंशाल्लाह, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमज़तैन अच्छे से इब्न कसीर के लिए रिवाइज कर कर आइएगा, ठीक है?